آپ نے دیکھا ہے کہ ایک شخص جس کی ذہنی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے اور وہ روز جب سکون کی گولی کھاتے ہیں تو اس کے بعد میں نے کل مشورہ دیا تھا کہ سکون کی گولی کھا کے آرام سے بنی گالا میں آرام کریں اور پاکستان کی عوام کو بھی سکون لینے دیں اور ہمیں بھی سکون سے پاکستان کی عوام کی خدمت کرنے دیں. تو جب سکون کی گولی کا اثر ختم ہوتا ہے تو وہ پھر ٹی وی اسکرین پر نمودار ہوتے ہیں. اور ان کو یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ اس ذہنی حالت میں آپ کو اسکرینز کے اوپر نہیں آنا چاہیے. یہ ان کی بہتری اور ان کے حق کے لیے یہ بات کی تھی. اگر 4 سال اپنا منہ بند رکھتے، اپنے کرائے کے ترجمانوں کا منہ بند رکھتے، پاکستان کی عوام کی خدمت کرتے، 4 سال آپ کو اختیار بھی حاصل تھا، آپ کے پاس حکومت بھی تھی اور آپ کے پاس ہر وہ آفس تھا جس کے ذریعے آپ پاکستان کی عوام کو ریلیف دے سکتے. اب ہر روز آ کر اپنی ناکامی کا ماتم کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پاکستان کی عوام آج آپ سے سوال پوچھتی ہے کہ جو آج آپ باتیں کر رہے ہیں وہ تمام چیزیں آپ نے 4 سال میں کیوں نہیں کی؟ کیوں آپ آج 4 سال بعد دوبارہ سے اقتدار چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری 2/3 میجورٹی نہ ہوئی تو میں دوبارہ الیکشن کراؤں گا؟ کیوں؟ آپ کو تو عوام مسترد کر چکی ہے، کیونکہ نہ آپ 1 کروڑ نوکری دے سکے، نہ آپ 50 لاکھ گھر دے سکے، نہ آپ کرپشن ختم کر سکے، نہ ملک کے اندر ایک سڑک بنا سکے، ایک پلی بنا سکے، نہ کوئی ہسپتال بنا سکے، نہ کوئی یونیورسٹی بنا سکے، نہ مدینہ کی ریاست بنا سکے. تو پھر آپ کو دوبارہ اقتدار کیوں چاہیے؟ کیوں پاکستان کی عوام آپ پر اعتبار کرے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ یہ ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ ہو جاتا تو رانا ثناءاللہ صاحب اور شہباز شریف صاحب، تو آپ کی تو پنجاب میں حکومت تھی 4 سال اگر ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ نہیں ہوا تھا. اور بائی دا وے ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور اگر آپ کو اس میں کوئی ابہام تھا یا کسی قسم کا کوئی شک تھا یا کوئی اعتراض تھا تو آپ 4 سال وزیر اعظم تھے. اس کے بعد آپ کے پاس بزدار صاحب جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، کیوں نہیں آپ نے فیصلہ کروایا؟ کیوں آپ نے اس چیز کو چھوڑ دیا اور آج آپ اپنی ناکامی کا ماتم کرتے ہوئے روز ٹی وی پر آ جاتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پرامن کال کا اعلان کیا تھا. تو اگر پرامن کال کا اعلان کیا تھا تو اسلحہ کیوں جمع کیا تھا؟ ڈنڈے کیوں جمع کیے تھے؟ گولیاں کیوں جمع کی تھیں؟ کیوں تشدد کیا پولیس پہ؟ کیوں گولیاں ماری پولیس کو؟ کس طرح وہ پولیس کانسٹیبل جو ہیں وہ شہید ہوئے، جن کے 5 بچے ہیں، جن کا چھوٹا بچہ 8 ماہ کا ہے؟ اگر آپ نے پرامن کی کال دی تھی تو پھر کیوں آپ نے یہ تمام چیزیں کی؟ اس کے بعد کیوں آپ کی یہ بات مان لی جاتی؟ کس طرح عوام 2014 کو بھول جاتی جب پولیس والوں کے سر پھٹے؟ ایک پولیس والا اب شہید ہوا ہے. یہ تھی آپ کی تیاری. آپ کی تیاری تھی پولیس والوں کے سر پھاڑنے کی. آپ کی تیاری تھی سرکاری املاک کو آگ لگانے کی، جو آپ نے کیا. جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، جب سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ایج 9 میں آپ آئیں، آپ اتنے ناکام ہیں، اتنا ناکام آپ کی تیاری تھی کہ آپ ایج 9 کے گراؤنڈ میں جلسی تک نہیں کر سکے. آپ کو اجازت دی سپریم کورٹ نے، آپ کو یہ کہا کہ آپ وہاں آ کر اپنا جلسہ کریں. جو پرامن لوگ ہوتے ہیں وہ آرام سے آتے ہیں. ہم نے بھی 4 سال پی ڈی ایم نے آپ کی جو بدبودار احتساب، سیاسی انتقام کا سامنا کیا ہے. ایک انسیڈنٹ بتائیں کہ ایک پولیس والے کو ایک ڈنڈا تک لگاؤ. پی ڈی ایم نے اور مولانا فضل الرحمان نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے، اے این پی نے کلیکٹیو بھی اجتماع کیے، الگ الگ بھی پارٹیوں نے اجتماع کیے، جلسے بھی کیے، ریلیاں بھی نکالیں. مجھے یہ بتائیں کہ ایک ڈنڈا کسی پولیس والے کو لگاؤ، کوئی ایسی ایک گملہ ٹوٹا ہو. یہاں تو آپ کس طرح آپ کی بات مان جاتے؟ 2014 کو بھول جاتے کہ آپ نے پی ٹی وی پر حملہ کیا، آپ نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا، پولیس والوں کے سر پھاڑے، بجلی کے بل جلائے، سول نافرمانی کی تحریکیں چلائیں. اس کے بعد مبارکبادیں دیں کہ پی ٹی وی پر حملہ ہو گیا، بہت مبارک ہو. مبارکباد دی کہ پارلیمنٹ پر حملہ ہو گیا، بہت مبارک ہو. منتخب وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹ دو کہ آپ نے اعلانات کیے، اوئے آئی جی، اوئے فلانا، میں تمہیں دیکھ لوں گا. کیسے عوام بھول جائے؟ کیسے عوام بھول جائے کہ ڈی چوک پہ قبریں کھدی تھیں؟ کیسے عوام بھول جائے کہ سیاسی مخالفین کو
مارنے، ان کے پیچھے انتشار اور فساد کے آپ نے اعلانات کیے، کیسے عوام بھول جائے کہ آپ نے خونی لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا؟ یہ کیسے بھولے عوام؟ پھر سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو آپ نے میٹرو بس اسٹیشن جلائے، آپ نے درختوں کو آگ لگائی، آپ نے ڈی چوک پہ ٹائر جلائے، آگیں لگائیں۔ اگر آپ کو کنٹرول نہ کیا، یہ پرامن، یہ کوئی جمہوری حق نہیں ہے۔ سرکاری املاک کو آگ لگانا کوئی جمہوری حق نہیں عمران خان صاحب، میٹرو اسٹیشن جلانا کوئی جمہوری حق نہیں ہے، درختوں کو آگ لگانا کوئی جمہوری حق نہیں ہے، اسلحہ جمع کر کے احتجاج کرنا کوئی جمہوری حق نہیں ہے، گولیاں اور ڈنڈے جمع کر کے احتجاج کی کال دینا کوئی جمہوری حق نہیں ہے، خونی مارچ کا اعلان کرنا کوئی جمہوری حق نہیں ہے، یہ کوئی۔ اور آپ آرام سے لوگوں کو پہلے ایک دن ہوا میں معلق رہے، ہیلی کاپٹر میں سفر کرتے رہے اور نیچے لوگوں کو دیکھتے رہے کہ جمع ہوئے ہیں کہ نہیں۔ 35 لاکھ روپیہ خیبر پختونخوا کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو کہا کہ لوگوں کو جمع کرو، 35,000 لوگ نہ جمع کر سکے۔ دوسرے دن آپ کنٹینر پر آئے اور ایک دم آپ نے کہا میں چلا گیا ہوں، F8 تک آپ تشریف لے آئے تھے، کس نے روکا تھا آپ کو؟ آپ کے کنٹینر کو 4 دفعہ آپ رکے، آپ کی تیاری نہیں تھی تو کیا کرنے آئے تھے؟ تیاری آپ کی صرف اسلحہ جمع کرنا تھی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کو دیتے ہیں دھمکیاں، کہتے ہیں میں پٹیشن لے کر جا رہا ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے کا۔ پٹیشن تو سپریم کورٹ میں آئین شکنی کی بھی گئی تھی 11 اپریل کو، جس میں 5-0 کا فیصلہ تھا آنریبل ججز کا کہ پاکستان کے آئین کو وائلیٹ کیا گیا ہے، آئین شکنی کی گئی ہے۔ وہ ریورس ہوئی جو ریزولوشن تھی، ڈپٹی اسپیکر سے آئین شکنی کرائی، صدر سے آئین شکنی کرائی، وہ پٹیشن بھی گئی تھی۔ رات کو دروازے کھلے تھے آئین کو بچانے کے لیے، پارلیمان کھلی تھی آئین کو بچانے کے لیے، عوام دیکھ رہی تھی آئین کو بچانے کے لیے، اور آج کہتے ہیں سپریم کورٹ کو دھمکی دیتے ہیں، سپریم کورٹ کو پریشرائز کرتے ہیں، کہتے ہیں سپریم کورٹ پیسے کھا کر نون لیگ کو بچاتی ہے۔ یہ آپ ججز کو کہہ رہے ہیں، یہ آپ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں، سپریم کورٹ کو آپ دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ الزام، میڈیا آپ کے خلاف بات کرے تو کہتے ہیں میڈیا کو پیسے دیے گئے ہیں، میڈیا بک گیا ہے، اور سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ججز بک گئے ہیں، ججز کو پیسے دے دیے ہیں، میں فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں، سپریم کورٹ ہمارا فیصلہ دے۔ کون سا فیصلہ دے؟ اس نے سپریم کورٹ نے آئین شکنی کا بھی فیصلہ دیا ہے، سپریم کورٹ نے اس دھرنے کا بھی فیصلہ دیا ہے کہ آپ H9 میں آ کر اپنا جلسہ کریں، پرامن احتجاج پروٹیسٹ کریں، لیکن اگر آپ دھاوا بولیں گے، اگر آپ ریاست پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، اگر آپ سرکاری املاک کو جلانے کی کوشش کریں گے، تو پھر یہ کوئی جمہوری حق نہیں ہے، اس کا آپ کو کوئی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اگر تیاری نہیں تھی تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ تیاری آپ کی اب 6 صدی نہیں ہو سکتی، اور اس کے پیچھے پاکستان کی عوام ہے۔ پاکستان کی عوام آپ کو مسترد کر چکی ہے۔ آپ 100 سال تیاری کریں، آپ 100 سال منتیں کریں، آپ 100 سال جھوٹ بولیں، اب پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ آپ عدالتوں کو دھمکائیں، عدالتوں کو پریشرائز کریں، عدالتوں کے اوپر بکنے کا الزام لگائیں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ میں اداروں کو بھی کہہ رہا ہوں۔ یہ کیا رویہ ہے؟ یہ کیا گفتگو ہے؟ 4 سال حکومت کی، ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، کوئی کارکردگی نہیں دکھائی، جھوٹ بولے، سیاسی مخالفین پر الزامات لگا کر سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، کوئی الزام ثابت نہیں کر سکے، کوئی کرپشن کا الزام ثابت نہیں کر سکے کیونکہ جھوٹ پر مبنی تھا۔ اب اپنا ماتم کر رہے ہیں اور پھر اداروں کو پریشرائز کر رہے ہیں، کیوں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ میں تاریخ اتنا میں جمع کروں گا کراؤڈ کہ تاریخ میں کبھی جمع نہیں ہوا ہوگا۔ 20 لاکھ لوگ لانے کا دعویٰ تو اب بھی کیا تھا، 20,000 لوگ لے آتے، 35 لاکھ روپیہ پر ایم این اے دیا، 35,000 لوگ لے آتے، لیکن کہاں سے لائیں گے؟ کیونکہ پاکستان کی عوام اب آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے جھوٹ کے ساتھ نہیں ہے۔ سیاسی مخالفین آپ کو عدم اعتماد کے ذریعے آئینی اور جمہوری طریقے سے اٹھا کر باہر پھینکے، پارلیمان آپ کو مسترد کرے، عوام آپ کو مسترد کرے، تو آپ کہتے ہیں بیرون ملک سازش ہوئی ہے۔ میڈیا آپ کے خلاف بات کرے
تو آپ بلڈنگوں پر میڈیا کے حملے کرواتے ہیں. میں جیو نیوز کی بلڈنگ پر آپ کا جو پرامن احتجاج تھا جس کے ذریعے پتھراؤ کیا گیا جیو بلڈنگ کے اوپر، سما کے رپورٹرز کے اوپر، میڈیا وینز کے اوپر، میں اس کی بھی شدید مذمت کرتی ہوں. اور جب ایسا ہو تو آپ پتھراؤ کریں میڈیا کے ہاؤسز کے اوپر، میڈیا کی بلڈنگز کے اوپر، رپورٹرز کے اوپر، ان کو بکنے اور لفافوں کے تانے دیں، ان کو بیچے جانے کا تانا دیں. جب عدالتیں آپ کے خلاف فیصلہ کریں اور آئین کے ساتھ کھڑی ہوں، جب عوام کے ساتھ کھڑی ہوں، جب قانون کے ساتھ کھڑی ہوں، تو آپ انہیں کہیں کہ ججز نے پیسے لے کر بک کر مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے. اور یہ پریشرائز کر کے عدالت کو بھی آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر اس پریشر میں آ کر، اس دھمکی میں آ کر آپ پر بکے جانے کا الزام لگایا ہے عمران خان صاحب نے، ان پریشر میں آ کر آپ نے اگر کوئی ایسا فیصلہ کیا جس سے یہ تاثر بھی جائے کہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک شخص جو ذہنی مریض ہے، جو ایک ذہنی مریض جھوٹا اور منافق شخص ہے، وہ حملہ آور ہے، وہ آئین پر حملہ آور ہے، وہ پارلیمان پر حملہ آور ہے، وہ میڈیا پر حملہ آور ہے، وہ عدلیہ پر حملہ آور ہے، وہ اداروں پر حملہ آور ہے، وہ پاکستان کی ریاست پر حملہ آور ہے، کیونکہ ہار تسلیم نہیں ہوتی. انا اور تکبر اور ضد اتنی ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ صرف جو وہ ضد کرے وہ پوری ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا. اب صرف پاکستان کی عوام کو اپنی ترقی چاہیے، اپنا روزگار چاہیے، سکون چاہیے، اتفاق چاہیے، اتحاد چاہیے، جو آپ کے خمیر میں نہیں ہے. عمران خان صاحب، آپ نے وقت ضائع کر دیا ہے جھوٹ بول بول کے، آپ نے وقت ضائع کر دیا ہے سیاسی انتقام لے لے کر، آپ نے وقت ضائع کر دیا ہے پاکستان کی عوام کا وقت ضائع کر کر. اور اب یہ ختم ہونا چاہیے. اور ایک اور چیز میں کہنا چاہتی ہوں، کہتے ہیں مذاکرات ہو سکتے ہیں. مذاکرات جب ہم کہتے تھے ہونے چاہیے معیشت پہ، کووڈ پہ، فیٹف پہ، قومی سلامتی کے امور پہ، تو کہتے تھے میں این آر او نہیں دوں گا. تو عمران خان صاحب، آج آپ کو این آر او نہیں ملے گا. ہم آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے اگر وہ مذاکرات دھمکی اور ڈکٹیشن کے اوپر مبنی ہو. اور آپ نے کہا کہ میں مذاکرات کروں گا اگر الیکشن جون میں کرائے جائیں اور الیکشن کی ڈیٹ دی جائے. تو میں آپ کو آج الیکشن کی ڈیٹ دے رہی ہوں. لکھیں تاریخ الیکشن کی، اگست 2023. الیکشن کی ڈیٹ کو اپنے دماغ پر اور اپنے دل پر چسپاں کریں. میں دوبارہ دہراتی ہوں، میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ کان کھول کے سن لیں کہ الیکشن موجودہ حکومت اور اس کی تاریخ اتحادی دیں گے اپنی آئینی مدت پوری ہونے کے بعد. شاید کان صاف نہیں ہیں، آج دونوں کان کھول کر سن لیں. میں الیکشن کی ڈیٹ دے رہی ہوں، اگست 2023. نہ آپ کی دھمکی میں کوئی آئے گا، نہ آپ کی ڈکٹیشن میں کوئی آئے گا، نہ آپ کی گالم گلوچ میں اور بدتمیزی میں کوئی آئے گا. اپنے رویے کو تبدیل کریں، انتظار کریں الیکشن کا، انتظار کرنا سیکھیں. اور الیکشن اگست 2023 میں ہوگا. دی الیکشنز ول بی ہیلڈ ان اگست 2023. انگریزی میں بھی بتا دیا ہے، اردو میں بھی بتا دیا ہے. اس لیے مذاکرات اگر اس بات پر کرنے ہیں تو گھر بیٹھیں، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر باہر گھر سے نکلیں گے اسلحہ لے کر، گولی لے کر، ڈنڈے لے کر، خونی مارچ کا اعلان کر کے، تو جو پہلے ہوا ہے اس سے بھی بدتر ہوگا. یہ کام نہ کریں. عوام کو مزید تقسیم نہ کریں، مزید انتشار نہ پھیلائیں، مزید فساد نہ کریں، مزید افراتفری نہ پھیلائیں. اب آپ حکومت میں نہیں ہیں، سکون کریں اور اگست 2023 کا انتظار کریں. اور اس ذہنی حالت میں ایک دفعہ دوبارہ مشورہ دے رہی ہوں، اس ذہنی حالت میں آپ کو بالکل ٹی وی پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل. اور ٹھیکے کی بات کی کہ ادارے انٹروین کریں، ملک تباہ ہو رہا ہے. ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہونے کی، ہم نے نہیں ٹھیکہ اٹھایا ہوا. آپ کو ٹھیکہ دیا کسی نے نہیں ہے. نالائقوں کو، نہ اہلوں کو، ناکام لوگوں کو، چوروں کو، کرپٹ ٹولے کو، کارٹلز کو، مافیاز کو عوام کو ٹھیک کرنے کا کوئی ٹھیکہ نہیں دے سکتا. کیونکہ ایک دفعہ موقع تھا. جن کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے نا، ان کے پاس تجربہ ہونا چاہیے، ان کے پاس نیت ہونی چاہیے،
ان کے پاس کارکردگی دکھانے کو منصوبے ہونے چاہیے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہیں۔ آج یوم تکبیر ہے، آج ملک کی سلامتی کو ناقابل تسخیر بنایا نواز شریف نے۔ آج یوم تکبیر ہے، آج کسی دباؤ میں آئے بغیر اس تاریخ کو ہندوستان کے مقابلے میں ایٹمی دھماکے کر کے یہ جواب دیا کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، گالی نہیں دی، دھمکیاں نہیں دیں، جو ملک کے لیے، جو عوام کے لیے، جو قومی سلامتی کے لیے بہتری تھی وہ کی۔ تجربہ ہے پاکستان میں پہلا موٹر وے بنانے کا، اور اس کے بعد پوری وفاق کی اکائیوں کو ان موٹر ویز اور سڑکوں کے جال سے آپس میں جوڑنے کا۔ آپ کی طرح وفاق کی اکائیوں کو تقسیم نہیں کیا، اس کو آپس میں جوڑا۔ اور ہسپتال ہوں، اسکول ہوں، پبلک ٹرانسپورٹ ہو، دہشت گردی ختم کرنے کے واقعات ہوں، 14,000 میگا واٹ بجلی بنانے کے پروجیکٹس ہوں، ان تمام پر پاکستان مسلم لیگ نون کی مہر ہے۔ پاکستان سے کرپشن کے خاتمے کے لیے، کرپشن کے انڈیکس میں کمی کرنے کے لیے بھی وہ تجربہ بھی اور وہ کارکردگی بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے۔ اس لیے ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، اور اس ٹھیکے کو، پاکستان کی عوام کی خدمت کرنے کے ٹھیکے کو ہم اچھی طرح نبھانا جانتے ہیں۔ آپ آرام کریں، سکون کریں، اگر کوئی ریلیکس ہونے کی گولی چاہیے تو ہم سپانسر کرنے کو تیار ہیں، اور اگست 2023 تک سکون کریں، آرام کریں اور انتظار کریں۔ طارق عزیز صاحب دنیا سے دیکھیں، رویہ بدل کر بالکل، کیونکہ آج ملک کے اوپر جو وزیر اعظم ہے، جو پاکستان کا اس وقت وزیر اعظم، اس کے اندر انا نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، ضد نہیں ہے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر ترقی ہو، خوشحالی ہو، پاکستان کی عوام کو ریلیف ملے، تاکہ پاکستان کی عوام روز رات کو سکون سے سو سکے۔ اور پاکستان کی عوام کو رات کو سکون سے سونے کے لیے روز دن رات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر رویہ دھمکی دینے کا ہوگا، ڈکٹیشن دینے کا ہوگا، گالی دینے کا ہوگا، اور یہ کہا جائے کہ اگر یہ کریں گے تو یہ ہوگا، تو یہ این آر او نہیں دیا جائے گا۔ نہیں، شرط کی تو بات ہی نہیں ہے نا، اس رویے کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہاں جی، ذات فروق صاحب، جو کرنٹ سچویشن ہے، ملکی جو صورتحال ہے، معاشرت کی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، ایک ڈائلاگ کی ضرور ہوتی ہے ان مواقع کے اوپر، اور اگر وہ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں تو اس ڈائلاگ کو وسیع کرنے میں کوئی حرج ہے کہ سب مل بیٹھیں اور ڈائلاگ کریں، تاکہ ملک کے جو مسائل ہیں وہ مل بیٹھ کر حل ہو۔ جیسے ڈائلاگ لندن میں ہوئے تھے ایک دفعہ، کیا اس طرح کی صورتحال پیدا کی جا سکتی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ڈائلاگز تب ہوتے ہیں جب دونوں پارٹیز کے اندر وہ نیت بھی ہو، وہ رویہ بھی ہو، وہ انٹینشن بھی ہو، لیکن جب نیت میں کھوٹ ہو، جب جھوٹ ہو، منافقت ہو، تو وہ ڈائلاگ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ کہتے ہیں کہ ہم ان پولیس والوں کی تصویریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ لگائیں گے تاکہ لوگ ان کو گالیاں دیں، لوگ ان کو، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ پولیس فورس وہ فرنٹ لائنرز ہیں، وہ سولجرز ہیں جو پاکستان کے لوگوں کی، عوام کی حفاظت کے لیے فرنٹ لائن پر کھڑے ہوتے ہیں، اور پولیس والے جو ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر سوشل میڈیا کے اوپر کسی طرح بھی پولیس کے خلاف کوئی مہم چلائی گئی تو اس کے بعد جو اظہار رائے ہے، جس کو استعمال کر کے آپ اس قسم کی آرگنائزڈ کیمپین کریں گے تو اس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جنہوں نے اس جتھے کو، مسلح ٹولے کو، پاکستان کی عوام کو ان کے شر سے بچایا، تو ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی اگر مہم ہوئی، میں دوبارہ ری ایٹریٹ کرنا چاہتی ہوں، دہرانا چاہتی ہوں، اس کے اوپر کوئی بھی زیرو ٹالرنس ہے۔ میں پی ٹی اے کو بھی
اور وزارت داخلہ کو بھی FIA، کیونکہ جو وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، جو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اب وزیر اعلیٰ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، وزیر داخلہ انٹیریئر منسٹر، تو ان کو بھی اس پہ بھی انہوں نے بھی یہ پوری طرح سے ہدایت دی ہوئی ہے کہ کسی قسم کی اس طرح کی جو کیمپین ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات کہ کہتے ہیں بھیڑ بکریاں سمجھ رکھا تھا ہمیں، بھیڑ بکریاں تو آپ نے سمجھ رکھا ہے عوام کو، کہ آپ جھوٹ بولیں گے، مہنگائی کریں گے، بے روزگاری کریں گے، ان کو بھوکا کریں گے، ان کو غریب کریں گے، ان کو 1 کروڑ نوکری کا جھانسا دیں گے، ان سے دوائی چھین لیں گے، گھر کا کرایہ دینے کے پیسے چھین لیں گے، کاروبار چھین لیں گے، کسان سے اس کا کاروبار چھین لیں گے، تو آپ کے اوپر وہ اعتبار کریں گے؟ یہ پاکستان کی عوام ہے، بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جہاں ہم لوگوں نے اسے 4 سال برداشت کیا تھا، عوام نے بھی بہت کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کیا، عوام نے آپ سے زیادہ کیا۔ صرف 10 ماہ رہ گئے تھے، اگر 10 ماہ انہیں اور برداشت کر لیا جاتا، عوام تو میڈم ابھی بھی پیس رہی ہے، آگے بھی پیس رہی ہے، تو شاید انہیں کوئی ووٹ نہ دیتا۔ تو پھر کے کام ایسے چل رہتے ہیں کہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس کا جواب میں دینا چاہتی ہوں کہ یہ انتظار کی بات نہیں تھی، یہ سیاست کی بات نہیں تھی، اس میں کوئی ذاتی مفاد کی بات نہیں تھی۔ اس وقت پاکستان کے عوام کی یہ رائے تھی۔ اس وقت 90% جو آبادی ہے وہ ان لوگوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے جو اس وقت حکومت میں ہیں۔ پاکستان کے وفاق کی تمام اکائیاں اس وقت حکومت میں ہیں، یہ ان کی رائے تھی کہ اس وقت جو حکومت ہے اس وقت عمران خان صاحب کی، وہ ان سے ان کی روٹی چھین رہی ہے، ان سے ان کا روزگار چھین رہی ہے، ملک کی ترقی چھین رہی ہے، کرپشن دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹا جا رہا ہے، کارٹلز اور مافیاز کی حکومت ہے، تو اب پارلیمنٹ کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو عدم اعتماد ہے یہ آئینی طریقہ ہے۔ 75 سال میں پہلی دفعہ، جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ دروازے پھلانگے نہیں گئے، دروازے کھولے گئے ہیں، تو یہ وہ فرق ہے، اور یہ پاکستان کے عوام کی مرضی اور رائے ہے جس کے آگے پوری پارلیمان اور سیاسی جماعتیں اس کی تابع ہیں۔ شاکر عباسی صاحب نیوز دیکھیں، بات یہ ہے کہ میرا مشورہ ہے، میں اس کا جواب تو نہیں دوں گی، کہ ملک بہت تقسیم ہو گیا، آئینی عہدوں کی اور آئینی منصب کی بہت آئین شکنی ہو گئی ہے۔ اس کو مذاق نہ بنائیں، کبھی اسپیکر کی کرسی کو مذاق، کبھی صدر کی کرسی کو مذاق، کبھی گورنر کی کرسی کو مذاق، کبھی پنجاب کے اسپیکر کی کرسی کو مذاق، کبھی وزیر اعلیٰ کی کرسی کو مذاق۔ یہ کام نہ کریں، اس میں کلیکٹیو اجتماعی نقصان ہوگا۔ یہ ایک فرد کا نقصان، آج ایک فرد کی ضد اور تکبر پہ آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو چاہیے استعفے دے دیں۔ اگر وہ ایک شخص کی آرڈر کو، اس کی ڈکٹیشن کو نہیں ماننا چھوڑ سکتے تو اس کرسی کو چھوڑ دیں۔ یہ مت کریں، یہ تاریخ میں ان کے چہرے اور ان کے نام لکھے جا رہے ہیں، اور یہ ان کے لیے نہیں، یہ ان کرسیوں اور ان منصب کے لیے، آفیسز کے لیے یہ خطرناک چیز ہے۔ یہ کام، یہ رویے، یہ حرکتیں ہم نے دیکھ لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا ملک کو نقصان ہوتا ہے، اس کا وفاق کی اکائیوں کو نقصان ہوتا ہے، اس کا وفاق اور وفاق کی اکائیوں کے آپس میں ہم آہنگی جو ہے، اتفاق جو ہے، اتحاد جو ہے، جس سے ملک آگے بڑھنا ہے، یہ اس کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ کام نہ کریں۔ بہت شکریہ جی، بہت جلد آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن مل جائے۔ سوال لے لیجیے گا آخری سوال یہ ہے کہ کسی بھی میدان میں اگر کوئی گر کے ہار مان لے تو اس کا مخالف جو ہے اس کو حوصلہ بڑھاتا ہے، اس کو اس کی عظمت کو سلام کرتا ہے۔ اب خان صاحب نے اگر ہار مان کے مذاکرات کی میز پر آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ کیوں بے عزتی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے؟ کیوں مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھا جا رہا؟ میں اس کو ساتھ ایڈ کر دوں میڈم، ان کو پارلیمنٹ میں آنے کی دعوت، پہلے ہار تو مانے، ہار تو مانے، وہ ہار مانے اور اپنے رویے کو بدلیں، اپنی زبان کو بدلیں، باقی وہ دیکھیں گے، ہم ان کو مایوس نہیں کریں گے، لیکن اس زبان کے ساتھ، اس رویے کے ساتھ، اور جو پاکستان کی عوام کے ساتھ 4 سال ظلم کیا ہے،
وہ نہیں بھول سکتے ہم. اس ایک ایک ظلم اور زیادتی کا، چاہے وہ میڈیا کے ساتھ ہو، چاہے وہ عوام کے ساتھ ہو، چاہے وہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہو، چاہے وہ سیاسی مخالفین کے ساتھ ہو، یہ پاکستان کا نقصان کیا انہوں نے. اس ظلم کو ہم بھول سکتے ہیں؟ ان تمام چیزوں کی معافی مانگیں، ان تمام چیزوں کا حساب دیں. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان 100 سال بھی تیاری کر لے، عوام اسے مسترد کر چکے ہیں. موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی. ان کی کسی بھی بلیک میلنگ میں اب موجودہ حکومت نہیں آئے گی. ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ. ایک مختصر بریک اور اس کے بعد ہیڈ لائنز.